رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر لا فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. صلوات بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے. ہر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدری یا سلام یا الہی. سب سے پہلے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس دربار ذی وقار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. ولی الاثر حجت خدا بقیت العظم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے. جتنے شیعہ سنی احباب تشریف فرما ہیں جو حاجات شریعہ دل میں رکھتے ہیں تمام کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں. بانیے خیر میں اضافہ ہو جائے. جنہوں نے ذکر مولا میں دام درم قدم سخن حصہ لیا پروردگار ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرما. اس بارگاہ سے کسی کو خالی نہ پلٹا. جو ہاتھ بلند ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کسی کو خالی نہ پلٹا. جو بیمار ہیں ایوب کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مومنات علیل ہیں بتصدق فاطمہ صغرا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. بابر بھائی کاشف بھائی ان کے عزو اقربا کی یہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کوشش کر کے درود ذرا بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے گا. آمادہ ہیں گفتگو شروع کی جائے. اچھا محسوس نہ کریں کہ ایک ایک قدم آگے آ سکتے ہیں مطلب ممبر کے تھوڑا قریب اگر ہو سکے تو. ہاں ایک تھوڑا سا میں محسوس کر رہا ہوں فاصلہ تھوڑا زحمت دے رہا ہوں. جو بیمار یا مطلب ہوتا ہے علالت کسی کا وہ رہے لیکن نوجوان تھوڑا سفر کر لیں بزرگ بھلے بیٹھے رہیں. پڑھیں صلوات ذرا بلند آواز کے ساتھ درود پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ بلند آواز سے درود مجمع جگانے کے لیے نہیں ہے. زبان عصمت سے معصوم کا جملہ ہے. معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت جاتی رہتی ہے. ذرا بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن کی آیت ہے اسی پہ سارا سفر ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں لفظ کیا حرف بھی ضائع نہیں ہوگا. مسلسل سفر کرنے کے بعد پہلے جملے پر اگر آپ میرے ساتھ چل پڑے سارے ہاتھ خیرات کے لیے اٹھ گئے تو انشاءاللہ حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی. یاد رکھیں اللہ نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد آوارہ نہیں چھوڑا. سلامت رہیں جو میرے ساتھ ابتدا میں سفر کر رہے ہیں. قبلہ اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد تخلیق کرنے کے بعد آوارہ نہیں چھوڑا. آوارہ وہ ہوتے ہیں جن کے مرشد آوارہ ہو. جو ہاتھ نہیں اٹھا اس کی مجبوری ہے. پھر مولا آپ کو سلامت رکھے سفر کرنا پڑے گا. میں کہاں سے چلا ہوں کاشف جانتا ہے. اور انشاءاللہ بندے کے سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہو. ہر بندے سے میری بات ہی نہیں. سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہو وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. اور علی کو ماننا ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں. خدا کی قسم علی کو ماننے کے لیے اماں کا نیک ہونا ضروری ہے ابا کا ایک ہونا ضروری. یہ ہے مورو. کیا بات ہے یار آپ کی.
خرید لیا آپ لوگوں نے. پھر آپ یہ ہاتھ سلامت رہے, آپ سلامت رہیے سرکار. زندہ نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے قبلہ, مولا آپ کو سلامت رکھے, زندگی ہو آپ کی. چلیے گا تھوڑا سا, یہ کھول کے رکھنا, یہ چنگی عادت کوئی نہیں. کلندر نے ایسے علی علی نہیں کیا, ہائے اس نے تو پر کھول کے علی علی کرنا سکھایا ہے. اور کلندر کی بستی ہے, اور کلندر ہر منکر ولایت کی موت کا نام ہے کلندر. کلندر عام ہستی ہے, جدی پشتی سید ہے, اور میں خطیب ہوں, مولا کا ذاکر ہوں. وہاں جو عزت ملتی ہے اور وہ اسی بارگاہ سے ملی ہے. اور جملہ میں نظر کر رہا ہوں, کلندر نے 2 مصرے کہہ کے عظمت علی بھی بتائی اور منکر عظمت علی کی ارتھی کو آگ بھی لگائی. کلندر کہتا ہے ہر آنکھ او کتاب کہ ذکر علی نہ شد, لعنت برا کتاب و صاحب کتاب کند. کلندر کہتا ہے ہر وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہ ہو, اس کتاب پر بھی لعنت اس کے لکھنے والے پر. جو ہاتھ اٹھے ہیں سلام ہے, یہ نجف کی زری چومیں گے یہ ہاتھ. مولا سلامت رکھے, جیو سلامت رہو. یہ داد ہے, یہ لطف ہے. مل گئے حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی کیا بات ہے, اللہ نے انسان بنانے کے بعد آوارہ نہیں چھوڑا. مولا سلامت رکھے. میری سفر میں تھا, حالت ایسی تھی, لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑا ساتھ دیا اور ایک گولی ہی کام کر گئی. تو میں ممبر تک آ گیا اور میں بات کرنے جا رہا ہوں. ڈاکٹر دوائی دینے کے بعد مریض آوارہ نہیں چھوڑتا. ہائے 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 ہائے. ہاں ہاں, جو سوچ کی جنگل میں الجھا ہوا ہے نا ابھی تک, اور حیران ہو کے مجھے دیکھا, خدا را حیرانی توڑو. ہاں ہاں, میں یوسف نہیں پڑھ رہا. جہاں انگلیاں کٹے اسے یوسف کہتے ہیں, جہاں گردنیں کٹانا پڑے اسے حسین کہتے ہیں. یہ داد ہے. آپ بھی بیٹا آپ نے چلنا ہے میرے ساتھ, اور انشاءاللہ خیرات ملے گی بارگاہ سے. مجھے جملہ پڑھنے دیجیے گا. میں نے کہا ڈاکٹر دوائی دینے کے بعد مریض آوارہ نہیں چھوڑتا. اللہ انسان بنا کے آوارہ چھوڑے گا نہیں. ڈاکٹر دوائی دیتا ہے, ساتھ میں احتیاطی تدابیر کی لسٹ تھماتا ہے. اس دوا کے ساتھ یہ چیز کھانی ہے, یہ نہیں کھانی, یہ کھاؤ گے تو بچ جاؤ گے, یہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, یہ کھانا ہے اس دوا کے ساتھ, یہ چیز نہیں کھانی. احتیاطی تدابیر کی لسٹ ڈاکٹر ساتھ دیتا ہے. مریض آوارہ نہیں چھوڑتا. اللہ انسان بنا کے اسے آوارہ چھوڑے گا نہیں. اللہ نے انسان کے ساتھ احتیاطی تدابیر کی لسٹ بھیجی ہے. جب اس کو کتاب کی شکل ملی تو قرآن بن گیا. یہ داد ہے, اس کا لطف آیا ہے جو میرے ساتھ چلا ہے. اللہ نے احتیاطی تدابیر کی لسٹ. حیدری. شاید میں جلدی کر رہا ہوں, شاید جلدی تو نہیں کر رہا صاحبان ہیں. اچھا, اللہ نے احتیاطی تدابیر کی لسٹ ساتھ بھیجی. جب اس کو کتاب کی شکل ملی ہے تو قرآن ہے, وہ احتیاطی تدابیر ہے. ہر بیماری کا علاج ہے, اور بیماریاں جسمانی طور پر اور روحانی طور پر. بیماریوں کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے, یا جسمانی بیماریاں ہوں گی یا روحانی بیماریاں ہوں گی. جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, کوئی کچھ بھی سمجھے اس کا ذمہ دار نہیں. جسم کی بیماریاں بھی 3 ہیں. بھیا جاگیے گا خدا را بھائی. جسم کی بیماریاں بھی 3 ہیں, روح کی بیماریاں بھی 3 ہیں. جسم کی بیماری کون کون سی؟ حکماں نے 3 حصوں میں طبیبوں نے اس کو بانٹا ہے. یا سودا کی وجہ سے, یا صفرا, یا بلغم. 3 وجوہات ہیں جسمانی بیماری, سودا, صفرا, بلغم. اب روح کی بیماریاں بھی 3 ہیں. کون کون سی؟ ایک شرک ہے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں, چہرے پڑھ رہا ہوں پھر فیصلہ لوں گا. قبلہ, ایک شرک روح کی بیماری, کفر روح کی بیماری, نفاق. اگر بیماریاں موجود ہیں تو علاج بھی تو قرآن میں ہوگا نا. اور علاج قرآن نے روحانی بیماری کا بتایا ہے. شرک سے بچنا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھو.
نہیں نہیں، چہرے دیکھوں گا پھر آخری فقرہ پڑھوں گا. شرک سے بچنا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھو، کفر سے بچنا ہے محمد الرسول اللہ پڑھو، منافقت سے بچنا ہے تو علی ولی اللہ. یہ کیا بیان ہے یار. کاشف بھائی خدا کی قسم انہوں نے لوگ خرید لیا مجھے آج. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں ہاں، پہلی چیز، پہلی بیماری شرک. لا الہ الا اللہ پڑھو. اور ہم توحید کے معاملے میں بڑی پکی قوم ہیں. ہم علی اللہ کے قائل نہیں ہیں، علی ولی اللہ کے قائل ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ پیغام تھا جو جانا چاہیے تھا. ہم علی اللہ کے قائل نہیں، ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے. ہمارے ہاں توحید میں نے کہا بڑی مضبوط ہے، چونکہ مضبوط ہاتھوں سے ملی ہے. ہم نے توحید صنم کدے کے متولیوں سے نہیں لی، کعبہ میں آنے والے سے لی ہے. کیا بات ہے یار آپ کی، خدا کی قسم. ابھی تک دیکھیں، محسوس نہ فرمائیے گا، محسوس نہ کرنا. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، شاید میری کچھ عادت بدل گئی ہے. کچھ دوست ہیں جو ابھی ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے. ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اگر ادھر سے آئے ہیں تو میرے مہمان ہیں، اور اگر ادھر والے ہیں تو پھر آپ کا غدیر والا منظر بنانا بنتا ہے کہ بلا کچھ نہیں ہوگا. ذکر علی کرتے ہوئے ہاتھ بلند کرنا غدیر سے نبی کی سنت ہے. جو سنت پہ عمل کرنے والا میرا بھائی اور کیمرے والا بھائی، سارے ایک بار کیمرہ گھمانا اور فوٹو لینا اس جملے پر، فوٹو بنانا سب کا. جس کا چہرہ اترا ہوا، ہاتھ نیچے ہوا، کل کے اخبار میں تصویر یا پوسٹ ہوگی، نیچے لکھا ہوگا ذکر علی کا پریشان چہرہ. قسم سے جب سے یہ کیمرہ آیا ہے، ہاں جب سے یہ کیمرہ آیا ہے، بندہ اپنی کہی ہوئی بات سے مکر نہیں سکتا. کاشف بھائی، بابر بھائی، ایک ویڈیو یہاں بن رہی ہے، ایک وہاں بن رہی ہے. پورا مورو اٹھ کے بولے، جملہ بڑا پڑھا ہوں. ایک ویڈیو یہاں بن رہی ہے، ایک وہاں بن رہی ہے. یہاں والی ڈیلیٹ ہوتی ہے. جملہ سننا خدا را. یہاں والی ڈیلیٹ ہوتی ہے، وہاں والی ڈیلیٹ نہیں ہوتی. یہاں والی شکلیں دکھاتی ہے، وہاں والی دل دکھاتی ہے. اور قبلہ مجھے نہیں پتا اس جملے کے بعد موروں میں کیا ہوگا. میں جملہ پڑھ رہا ہوں. جب سے ویڈیو کیمرہ آیا ہے، ہر چیز اس کی آنکھ میں محفوظ ہو رہی ہے. بندہ اپنی کہی ہوئی بات سے مکر نہیں سکتا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں، یا اللہ، یہ ویڈیو کیمرے بننے ہی تھے تو غدیر پہ بن گیا. حیدر اندر باہر مل کے ذرا، حیدر حیدر حیدر، نعرہ حیدری. نوکری پسند آ رہی ہے کیا؟ زندگی ہو آپ کی سرکار. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ویڈیو کیمرے بن نہیں تھے تو غدیر پہ بن جاتے. ہم بھی تو دیکھتے کس کی ولایت کی مبارکباد کون دے رہا ہے. زندگی ہو آپ کی. بات ہو رہی تھی، آپ نے چھیڑی تھی غدیر پہ. گواہ بھی موجود ہیں اور دو موجود ہیں. اس فکرے پہ چپ نہ رہنا. ہاں بولنا اب آپ کا گواہی میں شمار ہوگا. اور شریف گواہ عدالتوں میں مکرہ نہیں کرتے. نبی نے ایک حج کیا ہے نا، اور بتایا یہی جاتا ہے، تو کہ تاریخ میں لکھا ہے، دنیا مان رہی کہ نبی نے ایک حج کیا اور حج کے بعد اعلان غدیر کیا. لیکن میں لفظ بدل رہا ہوں. نبی نے حج کے بعد اعلان غدیر نہیں کیا، بلکہ اعلان غدیر کے لیے حج کیا. جو رہ گیا وہ رہ گیا ہے. کہ بلا آپ بھی ہیں نا ہمارے ساتھ. ہاں
اگر نبی پہلے بتاتے کہ اعلان غدیر کرنا ہے، 1.25 لاکھ کیا 100 بھی نہیں جاتے. لیکن جب حج کیا سر گنجے ہوئے، 0 میٹر حاجی غدیر پہنچے. ان غریبوں کو کیا پتا تھا سر منڈواتے ہی اولے پڑ جائیں. اعلان غدیر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز میں نے کہا ہے شرک کا اور علی والے کا کوئی تعلق نہیں، کوئی جوڑ نہیں. ہاں ہم نے توحید صنم قدے کے متولی سے نہیں لی، کعبہ میں بس ہو گیا، جزاک اللہ. ہم نے توحید صنم قدے کے متولی سے نہیں لی، کعبہ میں آنے والے مرشد سے لی. علی نے ہمیں اللہ بتایا، جیسا علی نے نہج البلاغہ میں وہ بتایا ہے نا، وہ وحدہ لا شریک ہے. نوجوانوں، یہ کچھ لوگ شیعہ ہیں اور کچھ شیعہ کے روپ میں ہیں. ہاں میں بات کرنے جا رہا ہوں. کچھ شیعہ ہیں اور کچھ شیعہ کے روپ میں ہیں. شیعہ کے متفق علیہ عقائد ہیں جو کہ ائمہ طاہرین سے ہمیں ملے، اور توحید کے معاملے میں ہم بالکل مضبوط کھڑے ہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ہے چونکہ علی نے کہا ہے وہ ایک ہے. اس کے معاملے میں متفق رہنا. توحید بڑی مضبوط ہے، جو جتنے بھی حملہ کرے، جتنے بھی روپ لے کے شیعت کے آئے، ہم مضبوط کھڑے اس معاملے میں. نوجوانوں، آپ سے گزارش کروں گا مضبوط رہیے گا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے مضبوط ہے. ہم نے کبھی بھی اللہ کو کرسی پہ نہیں بٹھایا. ہاں وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور ہم اس پہ قائم ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو پہلی چیز جو ہے وہ شرک کی بیماری کو اسلام نے دور کیا. ٹھیک ہے، اس قرآن سے شرک کی بیماری دور ہو جائے گی. کفر کی بیماری بھی یہیں سے دور ہوگی، اور منافقت کی بیماری بھی قرآن ہی دور کرے گا. ہاں شرک سے بچنا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑے گا. کفر سے بچنا ہے محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا. منافقت سے بچنا ہے، ہائے مجھے نہیں پتا اب کیا ہونے والا ہے، فکرہ بڑا. یہ منافق پتہ کہاں سے نکلا ہے؟ قبلہ منافق نکلا ہے نفق سے. نفق کہتے ہیں جنگلی چوہے کو. جنگلی چوہے کے بل کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل جاتا ہے، ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل جاتا ہے. تو عزیزان محترم، قرآن ہدایت کے لیے آیا. اللہ نے انسان بنا کے اسے وارا نہیں چھوڑا. شرک، کفر، نفاق، تینوں بیماریوں کا علاج قرآن میں. اور قرآن اترا کہاں؟ محمد کے دل پہ. میں کسی منزل تک لانا چاہ رہا تھا اپنے مجمع کو، آپ میرے ساتھ آ گئے، میں شکر گزار ہوں توجہات پر. بھئی قرآن کہاں اترا ہے؟ محمد کے دل پہ. اور جب تک قرآن نہیں نہ آنا شروع ہوا، عرب کا کوئی بندہ بھی محمد کا دشمن نہیں تھا. ایسے ہی ہے بھئی، جب تک نزول قرآن نہیں شروع ہوا، عرب میں محمد کی دشمنی شروع نہیں ہوئی. جیسے ہی قرآن کا نزول شروع ہوا، لوگ محمد کے دشمن ہونا شروع ہو گئے. میں نے بڑا سوچا کہ جب نزول قرآن ابھی نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، ابھی تبلیغ کا آغاز نہیں ہوا، نزول قرآن نہیں ہوا، کوئی دشمن نہیں ہوا سرکار کا. جیسے ہی قرآن کی آیتیں، احکامات آنا شروع ہو گئے، تبلیغ دین شروع ہو گئی، محمد کے دشمن ہو گئے. وجہ تو جب تحقیق کی تو قرآن کے اندر ہی قرآن کے لیے کتیبہ کی لفظ استعمال ہوئی. اور کتیبہ کتاب کے خاندان سے عربی زبان میں لفظوں کے قبیلے اور خاندان ہوا کرتے. تو کتیبہ کا ایک معنی ہے انمٹ، جسے مٹایا نہ جا سکے. کتیبہ کا ایک معنی، قرآن کا معنی ہے قانون کی کتاب. جب تک یہ قانون والی کتاب نہیں نہ آئی، کوئی بھی محمد کا دشمن نہیں ہوا. جیسے ہی قانون والی کتاب آنا شروع ہوئی، محمد کی دشمنی شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ جو چور ہوں انہیں قانون اچھا نہیں لگتا. ہائے 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 ہائے، نہیں جاگنا تھا کچھ بندوں نے.
جو چور ہوتے ہیں انہیں قانون اچھا نہیں لگتا. عرب کے لوگوں نے میٹنگ بلوا لی. یہ جب سے عبداللہ کے یتیم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے ہماری چوریاں پکڑی جانے لگی ہیں. انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ یہ جو قانون ہے نا قانون اسی کو ختم کر دو، کتاب کو ہی ختم کر دو، نہ قانون باقی رہے گا نہ کوئی پوچھنے والا باقی رہے گا. اس نے کہا قانون ہے قرآن. انہوں نے کہا یہ کیسے ختم ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ ہے وراثت، اس کا کوئی ہے وارث. خدا را تھکنا نہیں، بات بڑی قیمتی ہے. حیرانی توڑو گے تو میں آگے بڑھوں گا، ورنہ ٹائم گزارنے کا ہنر مجھے بڑا آتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. انہوں نے کہا جب تک یہ قرآن باقی رہے گا ہماری چوریاں پکڑی جاتی رہیں گی. انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا یہ اس کا وارث موجود ہے محمد کو ختم کر دو، نہ وارث رہے گا نہ وراثت رہے گی. وہ گھر کھنڈروں میں بدل جاتے ہیں جس میں کوئی رہنے والا اس کا وارث نہ ہو. انہوں نے کہا جب تک محمد باقی رہے گا قرآن باقی رہے گا. کافروں نے محمد کے قتل کے ارادے کر کے کئی جگہ محمد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہر جگہ محمد بچانے کے لیے یا ابو طالب آ گیا یا علی آ گیا. جملہ سننا، جملہ خدا را جملہ سننا، تاریخی نعرہ دینا لیکن جملہ سننا. ہر جگہ محمد بچانے کے لیے قبلہ یا ابو طالب آ گیا یا علی آ گیا، یا ابو طالب آ گیا یا علی آ گیا. کافر کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ہیں جب تک محمد باقی ہے قرآن باقی رہے گا. جب تک محمد باقی ہے قرآن باقی رہے گا. مذہب اپنا اپنا، شیعہ ہے شیعہ رہو، سنی ہے سنی رہو. میں مذہب مسلک بدلنے نہیں آیا، پر زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. قبلہ عرب کا کافر بھی کہہ رہا تھا جب تک محمد باقی رہے گا قرآن باقی رہے گا. موروں کی اس مجلس میں اگر کوئی سنی بھائی بھی آیا بیٹھا ہے یہاں سے اٹھ، تجھے تیرے مرشد کی قسم شیعہ مسجد میں نہیں اہل سنت مسجد میں جا اور قرآن والی الماری کھول. اگر تجھے آج بھی قرآن اصلی شکل میں نظر آئے تو پھر مان کوئی نہ کوئی محمد موجود ہے. کیا بات ہے سرکار، کیا بات ہے یار، بڑی خیرات مل گئی ہے سرکار. حیدر جو باہر بزرگ بیٹھے دعا کیجیے گا میرے لیے. مولا سلامت رکھے. ہر ہاتھ اٹھے حیدری. آج بھی قرآن کا باقی ہونا اس بات کی دلیل ہے پردے میں محمد موجود ہے. ہائے 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 ہائے. یہ آئمہ کو زندانوں میں قید کیوں کرتے تھے؟ یہ زمانے سے کردار محمد چھپانا چاہتے. لیکن محمد ہر دور میں رہے. ہاں ہر دور. قرآن کہاں اترا؟ محمد کے سارے بولے کہاں اترا؟ دل. قرآن اترا ہے محمد کے دل پہ، لکھا ہوا نہیں اترا. ہائے 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 ہائے. اللہ کرے کوئی میرے ساتھ چلے. ہاں پوری ذمہ داری سے بات کرو بھائی. قرآن اترا ہے محمد کے دل پہ، لکھا ہوا نہیں اترا. توریت، زبور، انجیل، صحیفہ حبقوق، صحیفہ ارمیہ، باقی کتابیں یہ لکھی ہوئی اتری. جو لکھی ہوئی اتری وہ نبیوں کے ہاتھوں میں آئی. جو لکھا ہوا نہیں اترا محمد کے دل پہ آیا. یا علی یا علی یا علی. قبلہ جو لکھی ہوئی اتری تھی وہ امت کے ہتھے چڑھ گئی. کسی کتاب کا اصل باقی نہیں ہے، اور جو لکھی ہوئی نہیں اتری وہ اللہ نے قلب نور پہ نور کی صورت میں اتاری. ایک پل کے لیے رک دو. سلامت رہے. اللہ نے قلب نور پہ نور کی صورت اتاری اور محمد کے دل پہ قرآن کو اتار کے اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا تالا لگایا.
تاکہ کوئی چور بھی چوری نہ کر سکے. ہائے 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 ہائے، سلامت رہے. وہ ہاتھ جو اٹھ گئے ہیں قبلہ. تاکہ کوئی چور بھی چوری نہ کر سکے، کیونکہ جس کی بھی رسائی تھی نا، پہنچ تھی، محمد کے قدموں تک ہی تھی، دل تک نہیں. ہاں نہیں پہنچا ہی نہیں. قرآن کہاں اترا؟ محمد کے دل پہ. یہ فکرہ نہیں، یہ دل دکھائے گا. یہ جو اب جملہ پڑھ رہا ہوں، یہ دل دکھائے گا لیکن چہرے سے. قرآن محمد کے دل پہ اترا، اور اس قرآن کے لیے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے خشیت الہی سے پہاڑ ریزوں میں بڑھ جاتے. یہ طاقت قرآن ہے. اگر پہاڑوں پہ آئے تو ریزوں میں بانٹ دے. جسے پہاڑوں نے نہیں نہ اٹھایا، اسے محمد کے دل نے اٹھا لیا. جملہ پڑھوں گا، چہرے پڑھوں گا، فیصلہ لوں گا. قبلہ اس کیلیبر کے دو ہی جملے ہیں، ایک یا تو قرآن کی آیت ہے یا میرے مرشد علی کا قول ہے. اللہ نے کہا اگر میں قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو طاقت قرآن سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یا علی نے کہا اللہ اگر میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا وہ ریزہ ریزہ. میں قریب آتا، محسوس نہ فرمائیے. میں سفر کر کے آیا کھڑا ہوں، اب بیٹھا نہیں جاتا مجھ سے. مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کتنوں نے سفر کرنا ہے. ہاں پریشان تو نہیں ہو گئے کھڑے ہونے سے؟ ہاں چلو گے نا میرے ساتھ. اور بھائی جان مولا کی ولایت پہ کوئی سمجھوتا نہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کی تائید کے ساتھ چاہوں گا، ذرا بتائیے گا. قبلہ طے شدہ بات ہے نا کہ گردے خراب ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. میں اٹھا دوں گا اس بندے کو جو زمین پہ رہ گیا. قبلہ گردے خراب ہو، ہاتھ کھول میری جان ہے، چنگی عادت کوئی نہیں. توجہ، گردے خراب ہوں تو پانی. ایسے ہی ہے سر، اب ڈاکٹر صاحب تائید کرتے جائیں گے، میں جملہ پڑھتا جاؤں گا. گردے خراب ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا. پنکریاس خراب ہو تو شکر ہضم نہیں ہوتی. دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا. میدا خراب ہو تو لنگر ہضم نہیں ہوتا. نسل خراب ہو تو علی ہضم نہیں. کیا بات ہے. زندگی اس بندے کی ہائے 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 ہائے. ہاں مولا زندگی کرے آپ. بابا آہا جیو جیو، کیا نسلی اشعار پڑھے. ہاتھ بلند ہے علی. ہاں علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے. کوئی علی کو مانے علی کو فرق نہیں پڑتا، کوئی نہ مانے علی کو فرق نہیں پڑتا. کائنات علی کو چھوڑ دے علی کا چاہتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا. یہ ہاتھ اٹھے، یہ ملی ہے خیرات. 7 کی دھرتی پہ جا کے ہاتھ مس ہوں گے انشاءاللہ. ہر ہاتھ اٹھے حیدری. ہائے 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 ہائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سفر ہو گیا صاحب؟ نوکری پسند آ رہی ہے بھائی جان؟ بات پہنچ رہی نا؟ قرآن محمد کے دل پہ اترا. ہاں اللہ نے دل پہ قرآن اتار کے تالا لگایا، کوئی چور بھی چوری نہ کرے. چونکہ جس کی بھی پہنچ تھی قدموں تک، دل تک نہیں. اگر موروں میں اس کی قیمت نہ ملی تو سوات میں تو بالکل نہیں ملی. جو جھولا پڑھنے جاتا
ہاں مجھے آپ کی سماعت پہ بڑا بھروسہ ہے، بڑے عرصے بعد زیارت ہوئی ہے اور میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو گیا۔ اب انشاءاللہ خرید لینا، یہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ دل کی دھڑکن علی چھیڑ دیا ہے، اب آپ نے چھیڑا ہے تو چھوڑیو مت۔ اور ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اب میں گنتی گنوں کون بولا ہے کون نہیں بولا۔ ہاں 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 اندر باہر حیدری۔ کیا آپ کی کیا بات ہے صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے، سفر کرتے آئیے گا۔ دل پہ قرآن اتارا، ہائے میرے مولا مجھے طاقت دینا میں جملہ پڑھ سکوں۔ دل پہ، کسی کی پہنچ دل تک نہیں۔ آپ دل کی بات کرتے، ندیم آپ کی اپنا مذہب بدل دے گا اگر کوئی ثابت کرے کہ کسی کی پہنچ محمد کی زبان تک ہو۔ ایک منٹ ہے، نا 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 نا، جبر کی داد ہی کوئی نہیں، تیری رگوں سے علی نہ نکلے، شرط ہے یہاں بستا ہو۔ ہاں عام بندے سے بات ہی نہیں میں کرتا قبلہ، شرط ہے یہاں بستا ہو، تیری رگوں سے نہ پوٹے تو شام کی ملکہ نے مجھے خیرات علم بخشا نہیں، لفظ حوالے کر رہا ہوں، میں مذہب بدل دوں گا۔ میں نے کہا زبان مصطفیٰ تک کسی کی رسائی ہو، مذہب بدل دوں گا۔ ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ ہاں ایسے دعویٰ نہیں کر دیا مذہب بدل دوں گا، ندیم آپ کی مذہب بدل دے گا اگر کوئی ثابت کرے کہ زبان محمد علی یا علی کے بچوں کے علاوہ کسی اور نے چوسی ہو۔ ہے تیری جوانی سلامت یار، مورو والو سماعت کی صدرہ پہ کھڑے ہو تم، میں تمہیں سلام کر رہا ہوں، یہ کیمرے والا بھائی صاحب سلامت رہے، میں مذہب بدل دوں گا۔ کوئی ثابت کرے زبان مصطفیٰ علی یا علی کے بچوں کے علاوہ کسی اور نے چوسی ہو، ثابت کرو۔ نہیں نہیں، یا علی نے چوسی یا علی کے بچوں نے چوسی، جتنے بھی محترم تھے آئے ہیں قدموں پہ بٹھایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں چہرے دیکھ لوں، میں چہرے دیکھ لوں، مجھے نہیں پتا کس نے یہاں رہنا ہے کس نے یہاں آنا ہے۔ جملہ سنیے گا، جتنے بھی آئے قدموں میں بٹھایا، زبان یا علی کو چسائی یا بچوں کو، اس کا مطلب ہے نبی نے قدموں میں سب کو بٹھایا، منہ کسی کو نہیں لگایا۔ ہائے 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 ہائے، نعرے کا رواج ختم تو نہیں ہوا ادھر؟ نہیں، باہر والے پیچھے والے مل گئے، حیدری۔ ہاں مل کے کلندر سلامت رہو آباد و شاد رہو۔ آپ بھی ہیں نا ہمارے ساتھ ہیں؟ آہا علیم والا حیدری۔ جتنے بھی محترم آئے ہیں نا صاحب، وہیں جگہ ملی، زبان تک کسی کی رسائی۔ ہائے وقت پورا ہونے کو ہے، لیکن اگر آپ آمادہ ہیں تو آگے بڑھوں، تھوڑا سا پڑھوں جملہ۔ دل تک کسی کی پہنچ نہیں، محمد کے دل تک، قرآن دل پہ اترا ہے، دل پہ، پھر تالا لگایا، چور چوری نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ میں نے کہا نا زبان تک، دل بڑی بات ہے، زبان تک کسی کی رسائی نہیں، دل مصطفیٰ تک بھی کسی کی پہنچ نہیں۔ کس کی ہے بتاؤں؟ میں نہیں بتا رہا، مولانا روم کہہ رہا ہے۔ یہ خدا کی قسم داد کا لطف ہے، میرے سفر کی ساری تھکن دور ہوگی اس وہاں پہ۔ مولانا روم کہتے ہیں پیغمبر قبلہ گاہ اول ولے پر تخت دل سلطان علی بود۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر عالمین کا قبلہ ہے، پر کیا کریں نبی کے دل کے تخت پہ تو علی بیٹھا ہوا۔ کیا بات ہے یار اس مجمع کی، حیدری۔ نبی کے
تخت پہ تو علی بیٹھا ہوا ہے. آہستہ سے جملہ کہہ دوں, سنیں گے؟ قرآن وہیں اترا ہے جہاں علی بیٹھا. بابر بھائی بڑے رنگ دیکھے آپ نے خطابت کے, آج ایک انوکھا رنگ دکھاؤں, وعدہ رہا آپ سے. ہاں ہاں توجہ کرنا, اس رنگ کی ذرا خطابت سنیے گا. آپ زبان تک کسی کی پہنچ نہیں, دوش تک بھی کسی کی پہنچ نہیں. مذہب پھر بدل دوں گا اگر ثابت کرو کہ محمد کی دوش پر سوائے زہرا کے شوہر کے وہ ہاتھ سلامت رہے جو دونوں اٹھ رہے ہیں. یہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو. جو ذکر علی میں ہاتھ بلند ہوتے ہیں یہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. میں دعا کر رہا ہوں مولا سلامت رکھے آپ کو. ایک دو ہیں جو سو رہے, بڑے فنکار ہیں, میرے پاس دو بول رہے ہوں, مجھے نیند نہیں آتی. اتنے نعروں میں بندہ سو رہا ہے, کمال فن ہے بھائی. میں تو مجلس کے بعد اس کے آگے شکر رکھوں. سونا صرف ہجرت کے بستر پر عبادت تھا, مجلس میں سونا عبادت نہیں. ہاں 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 جاگنا جاگنا جاگنا, میں نے فکرہ پڑھا. ہاں 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 حیدری. ہاں ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے, آباد رہے. ویسے بھی علی کا نام لینے سے مومن کی نیند غائب ہو جاتی ہے, منافق کی نیند حرام ہو جاتی ہے. ہائے 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 ہائے, توجہ 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 توجہ, مولا سلامت رکھے. ہاں ہاں دوش مصطفیٰ پر یا علی یا علی کے بچے دوش محمد پہ سوار ہونا بازیچہ اطفال ہے. قبلہ محمد کے کندھوں پہ سوار ہونا, اگر نبی سوار ہو تو نبوت چھن جائے. ہوئے ہوئے ہوئے, میں بہت بڑی بات کر گیا تھا. کوئی نبی سوار ہو پائے گا؟ کاندھے پہ کبھی باپ تو پشت پہ بیٹا, ہم نے تو نبوت پہ امامت کو ہی دیکھا. ہاں گولیاں کھا کے سنا کرو مجھے پھر. مولا سلامت رکھے. بندہ تھکے گا, تھکے ہوئے بندے کا میں خطیب ہی نہیں ہوں, میرے ساتھ چلنا نہیں دوڑنا پڑتا ہے. آپ کو میرے معیار کا پتہ ہے. تم سوچ رہے ہو کہ میں جملہ پڑھ جایا کروں گا, توجہ. کاندھے پہ کبھی باپ, ہاں ہاں محمد کے کندھوں پہ سوار ہونے کی کوالیفیکیشن ہے بطول سے رشتہ داری. ہوئے 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 ہوئے, مولا آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ اٹھے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. ہاں ہاں نہ مالکن کا نام آئے تو ایک بات کر کے جاؤں. ہاں ہاں شہید محسن نقوی فرمایا کرتے تھے, کوئی بندہ بھی بطول کے دشمن پر لعنت کرنے سے پہلے سیکنڈ کا کروڑواں حصہ سوچے کہ لعنت کروں یا نہ, وہ کہتے ہیں وہ خود اسی پہ پڑ جاتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. موڑو والا مولا تمہیں سلامت رکھے. برسر ممبر اعلان کر رہا ہوں, شیعہ عقیدہ پڑھ رہا ہوں. شیعہ خطیب ہی نہیں, خود بھی شیعہ ہوں. ہاں 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 خود بھی شیعہ ہوں, ممبر پہ اعلان کر کے بات کر رہا ہوں. اور اس پہ خدا را میں اپنی داد کے لیے نہیں کہہ رہا, برسر ممبر پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے اس پاکیزہ ماحول میں میں کہہ رہا ہوں, میں داد کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن آپ ضرور تائید کیجئے گا, جتنا بول سکے بولیے گا, تاکہ اگر یہ میسیج بھی چل سکے جو چلائیے گا. برسر ممبر اتنی مقدس جگہ, اتنے پاکیزہ عالم, اتنی بارگاہ اور سادات و غیر سادات کی موجودگی میں شیعہ عقیدے کا اعلان کر رہا ہوں. مذہب اہل بیت میں شیعہ کے نزدیک بطول اتنی سچی ہے جتنا محمد سچا ہے. ہوئے 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 ہوئے, جو رہ گیا وہ رہ گیا ہے. ہاں 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 بطول اتنی سچی ہے. ایک جملہ کہوں, چلو گے میرے ساتھ؟
آپ نے اپنی مرضی سے نعرہ دیا تھا پورے دین کا نچوڑ، عطر، ست، حقیقت، پورے دین کا جوہر علی کی ولایت ہے. پورے دین میں سب سے وزنی چیز ولایت ہے. اللہ نے خود کو نبی نہیں کہا، ولی کہا ہے. ہاں جو رہ گئے میں معافی چاہتا ہوں، میں قرآن کی بات کر گیا ہوں. پورے چیز وزنی، سب سے وزنی چیز دین میں ولایت ہے. پورے دین میں سب سے وزنی چیز علی کی ولایت، اور اس کے برابر کوئی چیز نہیں تلتی. لیکن معاف کیجئے گا، پورے دین میں جو چیز علی کی ولایت کے برابر تلتی ہے وہ دشمن زہرا پہ تبرہ ہے. تھکنا نہیں، ساری تیری زندگی ہو یار، مل گئے حیدری. نتیجہ دوں صاحب، جس کے لیے ساری محنت کی ہے، دوش پہ بھی کوئی اور سوار نہیں ہو سکتا، یا زہرا کا شوہر. ہاں زبان بھی کسی اور نے نہیں چوسی. ہاں دوش ذہن میں رکھنا، ایک نبی ہے، نام ہے سلیمان بن داؤد، اپنے لشکر کے ساتھ گزرا وادی نمل سے. قرآن کا واقعہ ہے. جیسے ہی گزرا ایک چیونٹی نے دیکھا، اس نے باقی چیونٹیوں سے کہا کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلو، کہیں یہ لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. یہ جو سلیمان کے ساتھی ہیں، جو اس کا لشکر ہے، یہ کہیں تمہیں روند نہ ڈالے. چیونٹی نے کن سے کہا؟ اپنی ساتھی چیونٹیوں سے، چونکہ یہ سردار تھی. ادھر چیونٹی نے کہا، ادھر نبی نے سنا. جو تھک گئے اس کے لیے معافی ہے، جو تھکا نہیں میں تمہیں سماعت کی سجرہ تک لے جانے والا ہوں. ادھر چیونٹی نے کہا، ادھر نبی نے سنا. انتخاب معصوم دیکھیے، نبی آگے بڑھے، بڑی تعداد میں چیونٹی، اسی کو اٹھایا جو بولی تھی. بابر بھائی پنجاب میں ایک جملہ اکثر پڑھا جاتا ہے کہ مجلس میں دو طرح کے بندے نہیں بولتے. ایک وہ جو لنگر کے انتظار میں ہو، اور دوسرا وہ جو لنگر کے خمار میں ہو. مجھے نہیں پتا انتظار میں کون ہے، میں نے ابھی کرنا ہے کم از کم، اور مجھے نہیں پتا خمار میں کون ہے. لیکن ولایت کا نشہ نہ آئے، ہاں معرفت کا خمار نہ آئے تو مولا نے قوت گویائی عطا نہیں کی، لیکن جملہ لیتے جائیے گا. ادھر نبی نے کہا، ادھر چیونٹی نے کہا، نبی نے سنا، آگے بڑھے، اسی کو اٹھایا جو بولی تھی. نبی نے اسے دیکھ کے، سلیمان بن داؤد نے کہا، قرآن کا واقعہ ہے، تفاسیر میں وضاحتیں ملیں گی. دیکھ کے کہا، تم نے یہ کیا کہا؟ میں نبی ہوں، معصوم ہوں، میں تمہیں روندوں گا؟ یہ کہہ رہی ہو کہ لشکر نہ روند ڈالے. چیونٹی نے کہا، سرکار نہیں، آپ نبی ہیں، معصوم ہیں، آپ خطا نہیں کر سکتے، ہم جانتے ہیں، لیکن سرکار میں نے آپ کی بات نہیں کی، میں نے آپ کے ساتھیوں کی بات کی ہے کہ وہ نہ روند ڈالے. اس کا مطلب ہے چیونٹی کو پتا ہے نبی اور ہے. 1 2 3 4، ہاں گنوں، یہ داد ہے، یہ داد ہے. مل گئے حیدری. ہائے. ہاں نبی کو، چیونٹی کو، نہ اس سے زیادہ لطف آئے گا، جملہ سنیے گا. چیونٹی کو پتا ہے نبی اور ہے، ساتھیوں. یہ چیونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے بیٹا؟ کھڑے ہو جو، کھڑے کوئی بات نہیں، کھڑے ہو جو بیٹا. چیونٹی کو ماں کوڑی کہتے ہیں بیٹا. ماں کوڑی کتنی ہوتی ہے چیونٹی؟ کیا چیونٹی کیڑی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ادھر منہ کر کے یار. اچھا چلو تمہیں پتا کیڑی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ہاں
مولا سلامت رکھے. اچھا اتنی سی ہوتی. ہاں اس کو پتا ہے, جس کو پتا ہے وہ بتا دے بیٹا کیڑی کتنی بڑی ہوتی. ہاں اتنی. لے چلو میں آسان کرتا ہوں. اسی چیونٹی کو اردو میں چیونٹی کہتے ہیں, عربی میں نمل کہتے ہیں, پنجابی میں کیڑی کہتے ہیں, سرائکی میں کویلی کہتے ہیں, انگلش میں آنٹ کہتے ہیں, اور سندھی میں کسی نے ماکوڑی بتایا تھا جی, ہاں کیل کہتے ہیں. اتنے چیونٹی کے نام میں نے بتائے ہیں. چیونٹی نے کیا کہا, نبی اور ہے ساتھی اور ہے. ٹھیک ہے, یہ چیونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے بچے نے بھی بتا دیا اتنی. میری محنت دیکھنا, پھر اپنے مجمع کی داد دیکھنا. قبلہ اتنی سی چیونٹی, اس کے اندر بالکل چھوٹا, اس چھوٹے سے سر کے اندر بالکل ٹھیک سے دکھائی نہ دینے والا دماغ. یعنی اتنے سے سر والی چیونٹی کو پتا ہے نبی اور ہے. کیا بات ہے یار, ہائے 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 ہائے, سلامت رہے, آباد و شاد رہے ہیں. زندہ باد, آپ زندہ باد. اتنی سی چیونٹی کے, اتنے سے سر والی چیونٹی کو پتا ہے نبی اور ہے ساتھی اور ہے. بندوں کے اتنے اتنے بڑے سر ہیں. نا 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 نا, میں نے گلا نہیں کیا, کبھی بھی گلا نہیں کیا, لیکن اس جملے پر جو زمین پہ رہ گیا میں گلا کر جاؤں گا. لیکن جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. جیسے ہی نبی نے اسے ہاتھوں پہ اٹھایا, نبی نے بات شروع کی. کہا اتنی بڑی باتیں کر رہی ہے, تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا سرکار نبی. نبی نے کہا تجھے پتا ہے افضل کون ہے؟ چیونٹی نے کہا اس وقت میں. دکھی کرے گا وہ بندہ جو چپ رہ گیا. چیونٹی نے کہا میں. نبی تڑپا, یہ کیا بات کی, یہ تفسیر میں بات ملے گی. چیونٹی کہتے ہیں بھلے آپ نبی ہیں لیکن آپ کے قدم ہیں مٹی پر, میرے قدم ہیں نبی کے ہاتھ پر. جملہ لیتے جانا, جملہ لیتے جانا, جملہ لیتے جانا. آپ کے قدم ہیں مٹی پر اور میرے قدم ہیں نبی کے ہاتھ پر. اور مسلمان تجھے سلیمان بن داؤد کی ہتھیلی پہ بیٹھی ہوئی چیونٹی تو نظر آ گئی, محمد کے کندھوں پہ کھڑا ہوا علی نظر نہیں. حیدر اندر باہر مل کے زندہ نعرہ حیدری. آہا نہیں کبھی نہیں. مجلس کا سلجھا ہوا سردار ٹھیک ہے, مومن مست موالی کا معیار ٹھیک ہے. چتولی ولی کا نعرہ لگائے گا جو دور سے, ارے سمجھو کہ ان کی ماں کا صحیح کہا ہے. علی کو ماننے کے لیے ابا کا رئیس ہونا ضروری نہیں, اماں کا شریف ہونا ضروری ہے. ہاں زندگی ہو, اماں نیک نہ ہو, علی ماننے میں نہیں آتا. تھک گئے تو چھوڑ دوں. آپ کے قدم ہیں مٹی پر, میرے قدم ہیں نبی کی ہتھیلی پر. تمہیں وہ چیونٹی نظر آ گئی جو ہے اتنی سی, محمد کے کندھوں پہ علی نظر نہیں آیا. جملہ پڑھ دوں یا تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں. پچھلی بستی بیٹھے ہو نا, ٹر گئے ہو ساتھ, نتیجہ لو پھر. قبلہ وقت گزرا جہاں سے سلیمان بن داؤد اور اس کا لشکر گزرا تھا نا, وہاں سے علی اور سلمان گزرے. ہائے 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 ہائے, ہاں وہاں سے علی اور
سلمان گزرے، جو چونٹی سلیمان بن داؤد سے بولی تھی اس کی نسل میں سرداری چلی، اسی کی نسل کی ایک چونٹی نے علی اور سلمان کو آتے دیکھا، وہ اکیلی باہر پھر رہی تھی، جیسے ہی علی کو دیکھا وہ بھاگی، پلوں کے اندر جا کے ہر کسی کو کہتی ہے جلدی جلدی باہر آؤ، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے وہ آ گیا۔ حیدر 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 نعرہ حیدری۔ ہائے علی آئے، اب دیکھا نا، فکرہ کہہ دیا نا، اب آپ نے پتہ نہیں ہے بولیں گے یا چپ رہیں گے، جملہ کہہ دیتا ہوں، اب چھیڑا ہے تو چھوڑیو مت، اب رازوں سے پردہ پھر اٹھانے دو نا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، علی آئینہ دیکھ رہے تھے، کسی نے کہا یا علی آپ آئینہ بہت دیکھتے ہیں، بڑا ناز ہے آپ کو اپنے حسن پہ۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں بات حسن پہ ناز کی نہیں، میرے سچے نبی نے کہا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رہ گیا جو رہ گیا ہے، ہر بندے کا تو میں ذمہ دار ہی کوئی نہیں۔ ہاں ہاں ہے نا کوئی میرے ساتھ مل کے جس جس کی تختی دل پر علی بادشاہ کی سلطنت لازوال کا تختے ہوئے مثال بچھا ہے، سلمان مزاج بن کر، کمبر تینت بن کر، ابو ذر طبیعت بن کر، ہرون کرے عظمت علی کا، کلیجہ جلا کر اتنا بڑا نعرہ پورا سندھ سنے، نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت، آباد رہیے سر، نظر بس سے بچائے مولا، سلامت رہیے، جذب سلامت، بس بہت شکر گزار، بہت پڑھ گیا ہیں، اب چھیڑتے جاؤ گے پڑھتا جاؤں گا۔ یہی سوال کسی نے علی سے کیا تھا کہ یا علی آپ نے کہا کہ نبی کا فرمان ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یا علی یہ آپ کا چہرہ دیکھنا آپ کی عبادت ہے یا اللہ کی عبادت ہے؟ میں نہیں پڑھوں گا آگے، ہاں 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 تھک گئے ہو، چھیڑتے کیوں ہو پھر؟ ہاں ہاں آپ کی عبادت ہے۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، چہرہ اللہ کا ہے۔ کوئی بندہ پریشان نہ ہو، علی کا چہرہ دیکھنا علی کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت۔ ہاں ہاں میں وہ خطیب ہی نہیں جو گنجائشیں دے کے نکلوں، نا ایسی بات نہیں، چہرہ علی کا دیکھتے ہو عبادت اللہ کی ہو جاتی ہے۔ یا علی مدد بھی یہیں سے ثابت ہے، مدد علی سے مانگتے ہیں، مدد اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، علی کا چہرہ دیکھنا علی کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت، چونکہ جو بشر ہے اس کی تعظیم ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ ہے نا اس کی عبادت نہیں، اس کی تعظیم ہے۔ عبادت اللہ کی، عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی عبادت۔ ہاں بھائی علی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ کسی کو شک ہے تو بولے میرے ساتھ، میں ذمہ دار خطیب ہوں، پر سر ممبر بات کر رہا ہوں۔ علی اس کی عبادت کرتا تھا، لیکن تعظیم ہے اس کے بنائے ہوئے کی، لیکن تعظیم اتنی ضروری ہے، اگر کوئی لاکھوں سالوں کا بھی عابد ہو نا، اللہ کے بنائے ہوئے کی تعظیم نہ کرے، اللہ کہتا ہے نکل شیطان ہے۔ ہاں 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 یہ شیطان بڑا شیطان، شیطان کہتا ہے تجھے سجدے اس سے چھٹی دے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ مٹی سے بنے، صرف مٹی سے بنے تھے، آگ، مٹی، پانی، ہوا، عناصر اربع سے آدم بنا، اس نے مٹی کا انکار کر لیا، پتا چلا یہ کم بخت تینوں کا ساتھی ہے۔
اب تمہارے نعرے کی ضرورت ہے، میں جملہ تیرے لیے پڑھتا ہوں، اللہ کرے تو اٹھ کھڑا ہو۔ قبلہ جیسے ہی منکر تراب کا ہوا، اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈال کے بارگاہ سے نکال کے بتایا، جب اللہ تراب کے منکر کو نہیں بخشتا، ابو تراب کے منکر کو کیسے؟ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ ہاں ہاں اٹھو اب۔ آہا اگر تجھی ماں مردار نہ ہے تو پکڑ صحیح نچو۔ جیو جیو حیدری، جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد ارشاد ہے جی۔ ہاں ذرا تھوڑا اردو میں بھی ہے کچھ۔ اچھا تیرے سے کا میں کروں پڑھوں جملہ پڑھوں، آمادہ ہے نا؟ ہاں ہاں، خدا کی قسم علی وہ طلسم کبریائی ہے، اللہ نے علی بنایا ہی ایسا ہے، بندہ جتنا بچتا ہے علی سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، دکھی کر گیا وہ بندہ جو ہاتھ نیچے کر گیا۔ بندہ علی سے جتنا بچے گا، علی وہ مشکل کشا مولا ہے جو سامنے کھڑا ہوتا۔ دکھاؤں نا کیسے کھڑا ہوتا۔ ہاں ایک بندے کو شوق ہو گیا، بڑے بڑے شوق پالے ہوئے تھے، ایک کو شوق ہو گیا لوگ مجھے علی جیسا کہیں۔ اس نے ساتھی سے کہا کہ یار کیا کروں جو لوگ مجھے علی جیسا کہیں؟ اس نے کہا مشکل ہی کوئی نہیں، ممبر پہ بیٹھ سلونی کا دعویٰ کر دے۔ سلونی کا دعویٰ کر دے، مشکل ہی کوئی نہیں، ساری تیری رعایا، کون ہے جو تجھ سے جرأت کرے گا سوال کرنے کی؟ وہ تخت پہ آیا، اس نے سلونی کا دعویٰ کر دیا۔ 3 پہر گزر گئے، کوئی بھی اس سے سوال کرنے نہ آیا۔ تیسرے پہر ایک چادر میں لپٹی ہوئی علی والی مومنہ، ہاتھوں میں عصا، دربار میں داخل ہوئی۔ ٹک 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 ٹک، ہاتھوں میں عصا لاٹھی ٹیکتی ہوئی، ٹک ٹک ٹک۔ یہ لاٹھی کی ٹک ٹک تخت پہ بیٹھے ہوئے حاکم سے کہہ رہی تھی ذرا ٹک۔ ہاں تھک گئے ہو جملہ پڑھوں۔ ہاں ہاں حاکم سے کہہ رہی تھی ذرا ٹک ٹک۔ آگے کہتی ہے کس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے؟ اچھا جس نے مشورہ دیا تھا نا، اس نے اشارہ کر کے کہا اسی نے کیا۔ کہتے نا اپنے ہی مروا دینا، وہ کہا اسی نے کیا ہے۔ دیکھا تو نے دعویٰ کیا ہے؟ حاکم نے کہا عورت کیا سوال کر گئی؟ ہاں میں نے کیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے اگر دعویٰ کیا ہے تو پھر جواب دے، 2 سوال ہیں جواب۔ کہا سوال کر۔ کہا یہ بتا ایک شخص مدینہ میں علی کے پڑوس میں مرا، علی اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ ہاں کوئی ہے؟ اور زندگی ہو آپ کی یار، خریدا تم نے، علی اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ اور سلمان مدائن میں مرے۔ یہ داد ہے، اس کا لطف آیا ہے۔ سلمان مدائن میں مرا، علی پڑھانے کیوں پہنچ گیا؟ یہ سوال سننے تھے۔ حاکم کے ماتھے پہ پسینہ، ہاتھ باندھ کے تڑپ کے کہتا ہے تو گھر سے اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا اپنی مرضی سے؟ علی والی مومنہ کہتی ہے اگر شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے نکل آئے تو کیا ہوتا ہے؟ حاکم نے کہا جہنم جاتی ہے، تو مومنہ نے کہا ذرا سوچ کے بات کر۔ ہاں جو رہ گیا ہے اس کے معافی ہے، جو چل پڑا بھی ہے نا بھائی میرے ساتھ زندگی ہو آپ کی۔ ہاں ذرا سوچ کے بات کر۔ ہاں میں کھولوں گا نہیں، بات نہیں کھولوں گا، ایک وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں۔ ہاں
بات نہیں کھولوں، بس گزر رہا ہوں، میں گزر رہا ہوں، توجہ۔ سلمان کا ہم کتاب کا نام النفس الرحمان فی فضائل سلمان، ہو سکتا ہے کوئی بندہ پڑھتے ہیں وہ پڑھیے جناب سلمان پہ، اور بہت سی سلمان فارسی کے نام سے کتاب لکھی گئی ہیں، آپ سلمان کی تاریخ پڑھیے۔ اور علی نے وعدہ نبھایا ہے، ٹھیک ہے، اور سلمان سے بھی وعدہ لیا ہوا تھا کہ جب میں آؤں گا تو تبھی جائے گا۔ ہاں ہاں، کہا مدائن میں سلمان علی پہنچ گئے اور پہنچے، کوئی شک ہے کسی کو؟ ہیں سارے یقین والے بیٹھے۔ اللہ کرے میں بات پڑھ جاؤں۔ جیسے ہی سلمان کے پاس ملک الموت آیا ہے نا کاشف بھائی، پتہ کیا آتے کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ راز راز راز، سلمان سے ملک الموت نے کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پہ میرا سلام، مورو والا قیمت ضرور دینا، تم نے کہا تھا میں آگے چلوں۔ قبلہ یہ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا، جسے ملک الموت جینے کی دعا دے اسے مارے گا کون؟ ہاں ہاں ہاں، کتنے پر ٹوٹے ہیں مجھے دیکھنے دینا ذرا، ویڈیو میں ابھی کیمرہ گھمانا ہے، نتیجہ میں ایسا پڑھنے لگا ہوں۔ قبلہ جسے ملک الموت ہی جینے کی دعا دی، لیکن چونکہ وہ آیا ہوا تھا، وہ آیا، اس نے آ کے ایک فکرہ کہا، اس نے کہا سلمان میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ سلمان نے کہا تیرا آنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں بھی کسی سے وعدہ کیے ہوئے ہوں اور کسی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جب تک میرا مرشد نہیں آتا، ہائے 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 ہائے، جب تک میرا مرشد نہیں آتا میں جاؤں۔ اس نے کہا سلمان میں امر کا پابند ہوں۔ سلمان کہتا ہے میں اولی الامر کا پابند ہوں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ہاں ہاں، علی نے وعدہ جو کیا تھا بھائی، علی کا وعدہ تھا، اولی الامر کا وعدہ تھا، علی وعدہ نبھاتا ہے۔ میں اولی الامر کا پابند ہوں، میں اولی الامر کا۔ اس نے کہا سلمان محسوس نہ کرنا، میں تیری روح لے کے جاؤں گا۔ کہ صلاح اس فکرے پر سارا پنڈال ساری رات کھڑا ہو کے واہ واہ کرتا رہے، جملہ بڑا ہے، داد تھوڑی ہو جائے گی۔ جو سلمان نے ملک الموت سے بات کی ہے، ملک الموت نے کہا سلمان میں وہ فرشتہ ہوں جو کسی کو بھی 3 بار سے زیادہ کی نہ مہلت دیتا ہوں نہ گنجائش دیتا ہوں۔ میں نے تو سلیمان بن داؤد نبی کو ایک سیڑھی تک چڑھنے کی اجازت نہیں دی اور میں نے اس کی روح قبض کر لی، میں تیری روح لے کے جاؤں گا۔ سلمان مسکرا کے کہتے ہیں بے شک تو نے سلیمان بن داؤد کو ایک سیڑھی چڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی، لیکن ملک الموت یاد رکھ سلیمان بن داؤد کو زہرا چچا تو نہیں کہتی تھی۔ اللہ اکبر یار، اور زندگی ہو آپ کی یار، آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو، تھکنا نہیں۔ ہاں 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 ہاں، ایک بار یہ جملہ آخری اب چھیڑ دیا تو جملہ سننا، یہ کہنا تھا اللہ کرے ظرف نہ چھلکے، مجھے یقین ہے نہیں چھلکے گا، میں جملہ پڑھوں۔ ملک الموت نے کہا میں روح لے کے جاؤں گا۔ سلمان نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر تو اور مزہ آئے گا، تو روح قبض کر کے چلا جائے گا، میں پھر بھی جیتا رہوں گا۔ دیکھو ساتھ والا ساتھ والے کو دیکھے ضرور، کس کا کشکول ٹوٹ گیا ہے، کس کا بھر گیا ہے۔ قبلہ دعا کیجئے گا، جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا تو روح قبض کر کے چلا جائے گا، میں پھر بھی جیتا رہوں گا۔ ادھر تاریخ کے جملے یہ ہیں، ملک الموت آگے بڑھا، اس نے سلمان کی روح لے کے چلنے لگا۔ ادھر وہ چلا ہی تھا، یا اتنے میں علی کا پہلا قدم دہلیز سلمان پہ آیا، اپنے مرشد علی کو دیکھا، سلمان بے ساختہ سلام کے لیے اٹھ کے بیٹھا۔ ملک الموت تڑپ کے رہ گیا، روح لے کے جا رہا ہوں اور یہ زندہ۔ تڑپ کے سلمان نے کہا ملک الموت دیکھا علی والے بغیر روح کے پیچھے آ گئے۔ نعرہ حیدری،
والے بغیر روح کے بھی جی لیا کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کسی پہ مر کے بھی جیا کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، جتنے لاشیں ہم نے اٹھائے ہیں نا، آج تک ہم انہیں بھولے نہیں، وہ ہم میں زندہ ہیں۔ ایک تو دن رونے کے، دوسرا یہ گھر اجڑا ہی بڑا۔ جی حضور، بے شک ہے، ہائے بے شک آئے گا۔ جو محمد کا دل ہے نا، اسے بڑا ستایا ہے مسلمان۔ جو دل ہے نا، وہ بیٹے کے جنازے میں بقیہ چھوڑ کے آئی۔ رسول کہتا تھا الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ قبلہ اب آپ نے بات کہہ دی ہے نا، تو مجھے ایک جملہ پڑھنے دینا۔ جاؤ گے نا جنت البقیع، لوگ کہتے جنت البقیع کا قبرستان، میں کہتا ہوں نہیں، کہا کرو جنت البقیع کا زندان۔ قبلہ قبروں پہ تازیانوں کے پہرے نہیں ہوتے۔ آج بھی جو جاتا ہے نا، اشارہ کرنے کی بھی اس کو قبلہ اجازت نہیں، کونی مار کے کہتا ہے وہ جو پتھر پڑا ہے نا، وہ قبر ہے حسن حسین کی ماں۔ یہی وجہ ہے قبلہ ایران کا ایک ذاکر آیا اور جیسے ہی وہ پہنچا، مغربین کا وقت تھا، آپ نے کہا ہے میں جملہ پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی ماتم کر لے تو اس کا اپنا نصیب ہے۔ قبلہ جیسے ہی پہنچا، مغربین کا رات کی تاریکی چھا گئی تھی، حال کیا تھی، ادھر روضہ رسول کے قبلہ چراغ جل رہے تھے، ادھر قبر بطول کا اندھیرا تھا۔ دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر قبر زہرا کو دیکھتا ہے، پھر روضہ رسول کو دیکھتا ہے، اور پھر منہ پہ ماتم کر کے وہ ایرانی ذاکر کہتا ہے، اور نبیوں کا نبی اپنے چراغ جلتے دیکھ، بیٹی کی قبر کا اندھیرا دیکھ۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو نہیں کر پایا غریبوں کا ماتم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ معجزے کی مجلس ہے، اگلے سال وہی رہے گا جو رہے گا، آج کا رونا اس کے لیے ہے جو ہے۔ نہ تم زیادہ سن سکو گے نہ میں پڑھ سکوں۔ یہی وہ شہزادی ہے، جب رسول کا آخری وقت تھا نا، جبریل آیا۔ اب آپ نے اس طرف چھیڑا تو اسی وہیں سے مصائب شروع کرو۔ آخری وقت تیرے اور میرے رسول کا تھا، فنزل جبریل، جبریل نازل ہوا، اس نے اللہ کا سلام کے ساتھ کچھ سامان دیا، اور سامان دے کے کہا اللہ کا محبوب، اللہ کا بات تحفہ درود و سلام یہ کہنا ہے، سلام کے ساتھ یہ سامان ہے۔ رسول نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کفن ہے جنت کا اور کافور ہے جنت کا۔ کہا اللہ کا حکم ہے اس کے 5 ٹکڑے کر، ایک خود رکھ، ایک علی کو دے، ایک زہرا کو دے، 2 حسن کو دے۔ میں شاید جلدی کر گیا ہوں، رسول نے وہ کفن اور کافور لیا، اس کے 5 ٹکڑے کیے، ایک حسن کو، ایک خود، ایک علی کو، ایک زہرا کو، 2 حسن کو، 5 تقسیم ہوئے، کفن بھی ختم، کافور بھی ختم۔ حسین نے زینب کو دیکھا،
حسین نے زینب کو دیکھا، زینب نے حسین کو دیکھا۔ اس منظر کو جب جناب زہرا محمد کے دل نے دیکھا، بطول سے رہا نہ گیا، چادر سنبھال کے محمد کے قریب آ کے کہتی ہے بابا آپ میرے بچوں سے پیار کرتے تھے، حسن کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے، حسین کے گلے کا بوسہ لیتے تھے اور کہتے تھے حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ بابا آج یقین ہو گیا حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ بابا امیر کو 2 کفن دے دیے، غریب کو 1 بھی نہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ابھی بھی تمہارا پرسہ قبول فرمائے، نہیں کروں گا جلدی، اگلے سال وہی رہے گا جو رہے گا۔ حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ بابا آج یقین ہو گیا حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ بابا امیر کو 2 کفن دے دی، غریب کو 1 بھی نہیں دی۔ جو سید موجود ہے نا یہاں، میں کنیز کا بیٹا معافی مانگ کے فقرہ پڑھ رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، یہ فقرہ کہنا تھا، محمد کی چیخ نکلی، رو کے کہتے ہیں بطول کفن اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی غسل دے، کافور اسے ملا جاتا ہے جسے کوئی کفن دے، مقدر تیرے حسین کا جسے نہ کوئی غسل دے گا۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو نہیں کر پایا غریبوں کا ماتم، جسے نہ کوئی کفن دے گا۔ قبلہ یہ فقرہ حسین نے سنا، روتے روتے حسین بطول کے قبلہ گھر کے گوشے میں بیٹھ کے حسین نے رونا شروع کیا۔ شام والی ملکہ سے برداشت نہ ہوا، حسین کے قریب جا کے کہتی ہے حسین نہ رو، میں بہن زینب وعدہ کرتی ہوں جس روز تیرے پاس کفن نہیں نہ ہوگا میں تجھے اپنی چادر کا کفن۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو نہیں کر پایا ماتم، میں تجھے اپنی چادر کا کفن دوں گی۔ یہ فقرہ سننا تھا، حسین کی چیخ نکلی، رو کے کہتے ہیں زینب دعا کر، اللہ کرے جس روز میرے پاس کفن نہ ہو تیرے پاس چادر ضرور۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، موجے کی مجلس، جزاک اللہ۔ اسی دن سے علی کی بیٹی کے ذہن میں یہ بات بیٹھی، حسن امیر حسین غریب۔ امیری اور غریبی کا فرق نہ بتاؤں اگر ماتم کرنا چاہوں، امیر کسے کہتے؟ دنیا نے جسے امیر کہا نا اسے 2 کفن دی، جسے غریب کہا اسے 1 بھی نہیں دی۔ جسے امیر کہا نا قبلہ جتنے امیر کے جگر کے ٹکڑے ہوئے اتنے غریب کی لاش کے ٹکڑے ہوئے۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ماتم نہ کر پایا۔ جیسے ہی شہزادہ حسن کو زہر ملا، کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے، خدا کی قسم شہزادہ قاسم کو بلا کے کہا جا میری بہن زینب کو بتا کہ تو یتیم ہونے والا ہے۔ کہتا ہے بابا مجھے یتیمی کی خبر دینا نہیں آتی۔ قریب بلا کے گریبان چاک کیا، سر میں خاک ڈالی، کہا دروازہ زینب پہ جا کے انما یرید اللہ کی آیت پڑھنا۔ قاسم چلا دروازہ زینب پہ آیا، قاسم نے امیری غریبی کا فرق سننا، قاسم نے آ کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تطہیرا کی رے ختم نہیں ہوئی۔ فضہ نے کہا کون ہے جو زینب کے دروازے پر بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے؟ یہاں غازی کا پہرا ہے۔ زینب کی آواز آئی اما فضہ ایسے نہ کہہ، اس کا لہجہ میرے قاسم سے ملتا ہے۔ اب جو دروازہ کھولا، حسن کا یتیم قاسم یتیموں والی شکل بنا کے سامنے کھڑا تھا۔ خدا کی قسم اس کی اس حالت کو دیکھا، تو نے ماتم کرنا تو جملہ لینا لیکن فکرہ ضرور سننا۔ ادھر علی کی بیٹی کو پتا چلا حسن کو زہر ملا ہے، دیکھنا میری طرف اگر ماتم کرنا ہے۔ علی کی بیٹی نے چادر سنبھالی، سر پہ چادر رکھ کے حسن کے قریب آئی، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ قبلہ جس کی لاش پر بہن چادر پہن کے آئے اسے امیر کہتے ہیں، جس کی لاش پر زینب رسیہ پہن کے ماتم کرنا ماتم کر، ابھی بھی تیرا پرسہ قبول کر ہے۔ جس کی لاش، جزاک اللہ جزاک اللہ،
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اور بی بی تمہارا پرسہ قبول فرمائے. میرا بھائی جب میں اشارہ کروں گا تبھی تابوت لانا، جلدی نہ کرنا. جس کی لاش پر زینب چادر پہن کر آئے اسے امیر کہتے ہیں، جس کے لاشے پر زینب رسیاں پہن کے آئے قبلہ اسے غریب کہتے ہیں. جو زندگی میں کبھی نہیں رویا، سیدوں کا مصائب موجزہ ہی کوئی نہیں. اگر تو ماتم نہ کر سکا، زینب کے دل میں بات بیٹھی، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، علی دنیا سے چلا گیا. زینب سوچتی رہی خدا کی قسم ادھر حسن کو زہر ملا. زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے. کلیجے کے ٹکڑے چنتی رہی، کہتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے. جنازہ تیار کر کے بھیجا. خدا کی قسم قیامت کی گھڑی تھی. جب عباس نے وہ منظر دیکھا، ادھر حسن کا جنازہ آیا یا کوئی سوار ہو کے آ گیا، ساتھ میں قبلہ 300 تیر ایک ساتھ چلے. وہ منظر قیامت کا تھا جب حسین کہہ رہا تھا میرے بھائی کے جنازے پہ تیر نہ مارو اور میں جنازہ واپس. ماتم کرنا، ماتم کر. بڑا امیر بن کے بیٹھا ہے جو نہیں کر پایا ماتم. اور میرے بھائی کے جنازے پہ تیر نہ مارو، میں جنازہ واپس لے جاتا ہوں، مجھے معاف کرنا. بھائی میں اشارہ کروں گا تابوت لانا. خدا کی قسم اس سے بڑی قسم کوئی نہیں. سر پہ قرآن رکھ، جھوٹ بولوں تمہارا مجرم. تو ماتم نہ کرے، تو جانے شام کی ملکہ جانے. ادھر خدا کی قسم جنازہ لے کر، زخمی جنازہ لے کر حسین واپس آیا. جیسے ہی حسن کو سامنے رکھا، علی کی بیٹی نے تیر نکالنے شروع کیے. تیر نکالتی بھی جاتی ہے اور کہتی ہے حسن امیر ہے، حسین غریب ہے. سر کا پرسا، سر کا پرسا، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے. یہ کہہ کے پیچھے ہٹی، پیچھے ہٹ کے حسین کی طرف بڑھی اور بڑھ کے حسین کا کبھی یہاں سے بوسا، کبھی یہاں سے بوسا، کبھی یہاں سے بوسا، کبھی یہاں سے بوسا، کبھی یہاں سے بوسا. بی بی فضا کہتی ہے جنازہ حسن کا آیا ہے، چومتی حسین کو ہے، رو کے کہتی ہے میں سوچا کرتی تھی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، اور جب میرے امیر کے جنازے کی یہ حالت ہو گئی، آ گیا امیر کا جنازہ. خدا کی قسم یہ جنازہ دیکھو، جنازوں کے ساتھ تیر بھی دیکھو. یہ جو امت نے اجر رسالت دیا